السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے خود غرضی۔ کیا ہمیں خود غرض ہونا چاہیے؟ قوم پرستی کیا ہے اور کیا ہمیں قوم پرست ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں فرقہ پرست بھی ہونا چاہیے؟ جی، آپ کو خود غرض ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے اور آپ اس مقصد کے حصول کے لیے اس دنیا میں تگ و دو کرتے ہیں۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ خود کو مختلف طرح کی تکالیف سے گزارتے ہیں اور زندگی میں آپ کو دوست بھی ملتے ہیں، دشمن بھی ملتے ہیں اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس سب میں آپ اگر دوسروں کا خیال رکھنے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو اپنا خیال رکھنے کا وقت نہیں ملے گا اور آپ کھو جائیں گے اور آپ اپنی منزل تک پہنچنے سے قاصر ہوں گے۔ آپ اگر دوسروں کا خیال رکھتے رکھتے اپنا خیال رکھنا چھوڑ گئے تو آپ کو زندگی میں وہ سبق ملے گا کہ جو سبق آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ کو پہلے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بندہ آپ کے فیور میں کتنا ہے، کوئی بندہ آپ کو کیا دے سکتا ہے، اس بنیاد پر آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ تھوڑی سیلفش لگیں گی یہ باتیں، لیکن میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر آپ دوسروں کی مدد کرنے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ جب آپ کسی جگہ پھنس جائیں گے تو کوئی آپ کا بھی خیال کر لے گا، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آپ جو بھی اچائی کرتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ضرور ملتا ہے۔ جیسا کہ ہماری جب جونیئر آتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں تو میں سب کو تقریباً نوٹس دینے کی کوشش کرتا ہوں اور میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہے، میں آپ کو کبھی بھی نوٹس دینا چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں انہیں نوٹس دیتا ہوں اس لیے کہ وہ بہتر کمپیٹ کر پائے، وہ ان کو چیزیں پرووائڈ ہوں، ان کو چیزیں آسان ہوں اور وہ جو ہے اپنی پہلی پوری کوشش کریں جب ان کو کوئی مصیبت ہو، اچانک میری ضرورت انہیں پڑ جائے تو میں ان کی مدد کروں۔ لیکن پہلے یہ ذرا مختلف تھا۔ میرے جو اپنے دوست تھے ان کو میں پیپر کی رات جو مجھے آتا تھا میں انہیں پڑھاتا تھا، پھر ایک پیپر کی رات کو میں انہیں ویڈیوز بھی بھیج رہا تھا کہ فلانی ویڈیوز دیکھو، اور میں اپنی بھی چھوٹی سی کلپس پیپر کی ریکارڈ کر کے انہیں بھیج دیتا تھا۔ پھر جب رزلٹ آیا تو ان میں سے کچھ کے مارکس مجھ سے بھی زیادہ تھے اس اسپیسیفک پیپر میں۔ پھر وہ میرے سامنے تو نہیں بٹ آپس میں وہ یہ باتیں بھی کرنے لگے کہ ہمارے مارکس تو اس سے زیادہ ہیں۔ اس دوران مجھے دو لوگوں نے بہت اچھا سمجھایا۔ ایک نے ڈائریکٹلی اور ایک کا میں خود سمجھ گیا کہ انسان جو ہے وہ پہلے اپنے لیے نہیں سوچے گا تو وہ بہت کچھ کھو دے گا۔ اس لیے انہوں نے مجھے کہا کہ پہلے اپنا سوچنا شروع کر دو، دوسروں کے پیچھے نہ لگو کہ میں پلانے کے ساتھ مدد کر لوں گا، پلانے کے ساتھ مدد کر لوں گا، یہ تم نے کیا لگا رکھا ہے۔ میرے وہ ایک وزیرستانی دوست نے مجھے بتایا کہ تم کسی کی پرواہ کیوں کرتے ہو۔ تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی تمہاری تعریف کرتا ہے یا نہیں، یہ اس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ تم کسی کی تعریف کے محتاج نہیں ہو۔ اگر آپ خود کو کچھ سمجھتے ہیں تو یقیناً آپ کچھ ہے۔ ہر بندہ آپ کو اپنے پرسیپشن سے دیکھتا ہے، وہ آپ کی ہر چیز سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کے ساتھ یا سال گزارا ہوتا ہے یا 2 گزارے ہوتے ہیں یا 5 گزارے ہوتے ہیں، وہ آپ کے انٹرنل تھاٹس سے پوری طرح آگاہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ آپ کا اندازہ لگاتا ہے۔ کسی کی تعریف جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کیجیے۔ کبھی کبھار لوگ آپ سے چیزیں وصول کرنے کے لیے آپ کی تعریف کرتے ہیں، جیسا کہ ویٹر جو ہے وہ اکثر اوقات آپ کو جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، میں آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں۔ تو آپ جب ڈاکٹر صاحب وغیرہ کا سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً میں تو کچھ ہوں، اور آپ پھر اس ہوٹل میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اس میں آپ کا دوست آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ فیصلہ کیوں لے رہے ہیں، آپ یہ فیصلہ اس طرح سے لیجئے کیوں کہ اس میں میرا فائدہ ہے۔ تو آپ اس کے فائدے کے لیے اپنے فیصلے کو خراب نہ کریں، اپنا فیصلہ خود لیں۔ اگر آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ آپ فلانے شخص کے ساتھ نہ بیٹھیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ میری نہیں بنتی، تو تمہارے دوست کی نہیں بنتی، تمہارا اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ اگر تمہارا اس کے ساتھ مسئلہ ہے بھی، ٹیمپرری مسئلہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اس کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ ڈپلومیٹک رکھیے۔ آپ کی ریلیشنز جو ہے وہ کانٹریکٹ کے تحت ہونی چاہیے کہ کس بندے سے آپ کو کتنا فائدہ کس وقت مل سکتا ہے۔ اپنے دوست اور دشمن کو خود چنیں۔ اگر ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ فلانے دوست کے ساتھ نہ بیٹھے تو اس کے ساتھ صرف ایک حالت میں نہ بیٹھے، جب آپ کا یہ والا دوست جو آپ کو منع کر رہا ہے یہ آپ کا سب کچھ ہو۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے؟ اور اب آتے ہیں نیشنلزم کی حوالے سے۔ اگر آپ پشتون ہیں تو آپ پشتون ہیں، آپ اپنے پشتونیت جو ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ زندگی پر پشتون رہیں گے، آپ جو کچھ بھی کر لیں، آپ خود اگر پشتون ہیں تو آپ پشتون رہیں گے۔ دوسری جانب جہاں تک مذہب کی بات ہے یا فرقے کی بات ہے، یہ آپ کا نسل نہیں ہوتا، یہ آپ کے خون میں نہیں ہوتا، آپ اسے چینج کر سکتے ہیں۔ اس لیے نیشنلزم جو ہے یہ پہلے ہے اور مذہب جو ہے یہ بعد میں ہے۔ ہاں،
مذہب بعد میں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مذہب کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. میری بات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیشنلزم ہے یہ آپ کے خون میں ہوتی ہے، جبکہ مذہب جو ہے اسے آپ چنتے ہیں. جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جو بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں مسلمان نقطۂ نظر کے تحت، وہ سب مسلمان پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں وہ اس گھر کے جو مذہب ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے جو ہندو گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ ہندو ہو جاتا ہے، اس کے کان میں اذان نہیں ہوتی. اگر وہ اپنے ہندو مذہب جو ہے اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ اگر راجپوت ہے تو وہ راجپوت جو نسل ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ اگر مراٹھا ہے تو وہ مراٹھا کا جو نسل ہے اس سے خود کو نہیں نکال سکتا. وہ خود کو مراٹھا مسلمان کہہ سکتا ہے، لیکن اس کا جو ہندوازم ہے وہ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. جو لوگ مجھ سے فائدہ وصول کرتے ہیں ان پہ میرا حق بنتا ہے کہ وہ مجھے فالو، لائک، سبسکرائب یہ سب کچھ دیا کریں، کیونکہ جب بھی ایک بندہ آپ کو ایک فائدہ دے رہا ہوتا ہے، کچھ باتیں ریٹن کانٹریکٹس کی شکل میں نہیں ہوتی. اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں یہ فائدہ دے رہا ہوں تو اس چیز کے بدلے دے رہا ہوں. تو آپ پر میرا پھر یہ حق بنتا ہے کہ آپ اسے لائک کیا کریں جب اسے آپ پسند کریں تو. اور جہاں تک میرے اپنے دوستوں کی بات ہے، ان پر شاید مجھے لگتا ہو کہ مجھے ان پر تھوڑا سا زیادہ حق ہے، انہیں مجھے فالو کرنا چاہیے چاہے اسے پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. ان پر میرا یہ حق نہیں بنتا کہ اگر وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے انہیں مجھے فالو کرنا چاہیے. دیٹس اٹ. گڈ بائے.